عشاء کی نماز. ابھی حدیث گزری ہے, آپ نے حدیث میں سن لیا سنت مؤکدہ کب کب اور کتنی کتنی ہے. عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض ہیں پہلے, اور بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ. عشاء کی نماز یہی ٹوٹل 6 رکعت ہے. ہمارے یہاں بڑا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے. عشاء کی نماز 17 رکعت ہیں, 17 رکعت لازماً پڑھنا ہے. جو اس میں کم کر دیتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز درست نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اب جس بندے کو جلدی سونا ہو, جس بندے کو ڈیوٹی جانا ہو, جس بندے کو کام ہو, جس بندے کو کوئی عذر لاحق ہو, جسمانی پریشانی ہو, 17 رکعت سوچ کے کتنی نماز پڑھنے والا بندہ کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے, عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ 17 رکعت پڑھتے پڑھتے تو تب تک ہمارا جو ہے فلاں یہ ہو جائے گا, یہ چیز چھوٹ جائے گی, وہ چیز چھوٹ جائے گی. جبکہ ہمیں حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ عشاء کی نماز کی ٹوٹل رکعت 6 رکعت ہیں. 4 فرض ہے اور بعد میں 2 رکعت سنت. دلیل کیا ہے؟ فرض تو کسی کا اختلاف نہیں, سب کو پتہ ہے 4 فرض ہے عشاء میں, اور بعد میں 2 ہی رکعت ہیں. یہ دلیل, یہ روایت ابھی جو بیان کیا ہوں, یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, جن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا بیان ہے. حدیث ہے بخاری 1140 نمبر کی, ٹھیک ہے, 1140 نمبر کی حدیث. اس میں بیان کیا گیا سنت مؤکدہ کب کب کتنی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو بخاری میں ہے 937 نمبر کی. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعدها رکعتین وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ وبعد العشاء رکعتین وکان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین. بخاری 937 نمبر کی حدیث ہے. اس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے, ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے, مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے, اپنے گھر میں پڑھتے تھے, اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے, اور جمعہ کی نماز کے بعد کچھ نہیں پڑھتے, یہاں تک کہ گھر لوٹ جاتے تو گھر لوٹ کے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے جمعہ کی سنت. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہوا, اور پہلے والی حدیث میں قول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو 12 رکعت سنت پر مواظبت کرے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے 2 پڑھتے تھے, پھر بعد میں 2 پڑھتے تھے. پھر عشاء کی نماز سے متعلق کتنا بیان ہوا؟ 2 رکعت. تو یہی عشاء کی نماز کی رکعات ہیں. 4 فریضہ ہے اور 2 بعد میں ہے. اس میں وطر شامل نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وطر کی نماز عشاء میں داخل ہے. نہیں, وطر کی نماز کیا ہے؟ رات کی آخری نماز ہے, یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. دیکھیے حدیث سنیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے 752 نمبر کی, الوتر رکعت من آخر اللیل. وطر 1 رکعت ہے رات کے آخر میں. جب رات کے آخر کی نماز ہے 1 رکعت نماز ہے, کم سے کم 1 بھی پڑھ سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 9 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. تو جب وطر رات کی آخری نماز ہے تو عشاء کی نماز نہیں ہوئی نا. عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے بتائیں؟ عشاء کی نماز کا وقت نصف لیل تک ہے, آدھی رات تک ہے. اور یہ نماز کب تک ہو رہی ہے؟ وطر کی نماز نصف کے بھی بعد ہو رہی ہے, فجر سے پہلے تک یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس نماز کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق بن رہا ہے؟ نہیں. تو وطر کی نماز ایک علیحدہ نماز ہے, رات کی آخری نماز ہے, اس کو اس میں شامل نہیں کریں گے. لہٰذا عشاء کی نماز کتنی ٹوٹل؟ صرف 6 رکعت نماز ہے. ہاں, یہ الگ مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس لیے ہم پڑھیں گے. اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ عشاء کی نماز نہیں, وقت شروع ہو جا رہا ہے اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں شروع میں, ورنہ یہ رات کی آخری نماز ہے.